الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلمون كجسد واحد الى آخره، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ساری دنیا میں ہیں، جن پریشانیوں سے، جن مسائل سے مسلمان دوچار ہیں، اور ساری دنیا میں ہر طرف جدھر بھی نظر دوڑائی جائے مسلمان بے کسی کے عالم میں ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، مختصر سے وقت میں اسی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بر اور بحر میں، یعنی خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، وہ فساد جو پھیلا، پریشانیاں جو آئی، مصیبتیں آئی، اور جتنی بھی مشکلات آئی، وہ سب انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی۔ انسانوں کے جو کرتوت تھے ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئی، اور اللہ نے یہ پریشانیاں کیوں بھیجی؟ آگے فرمایا: لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو انسانوں نے کام کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، جو گناہ اور نافرمانی کے کام انہوں نے کیے ہیں، ان کا تھوڑا سا مزہ ان کو چکھا دیا جائے، تھوڑا سا ان کو ہلا دیا جائے، حالات بھیج کر کے، پریشانیاں بھیج کر کے، مصیبتیں بھیج کر کے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ جائیں، نافرمانی والے راستے کو چھوڑ دے، گناہ والے راستے کو چھوڑ دے، اور نیکی کے راستے پر آ جائے، پھر سے اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی مشکلات بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تاکہ انسان جو صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے وہ پھر سے صحیح راستے پر واپس آ جائے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے آزمایا جائے گا، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا، کبھی مال میں کمی کر کے آزمایا جائے گا، کبھی جان میں کمی کی ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی پیداوار میں کمی کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ وبشر الصابرین، ان تمام حالات میں صبر کرنا ہے، اور مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت کہنا ہے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये मुसीबत आई है, परेशानी आई है, ये सब अल्लाह की मर्जी से, हम सब भी अल्लाह की मिल्कियत हैं, एक दिन उसी की तरफ हमें लौट करके जाना है। तो अल्लाह ताला परेशानियां भेजते हैं, मुसीबतें भेजते हैं बंदे की आजमाइश के लिए, उसके इम्तिहान के लिए, ताकि वो बंदा संभल जाए और जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है उस रास्ते से लौट आए, फिर से अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने लगे। इसलिए अल्लाह ताला मुसीबतें भेजते हैं। तो मुसीबतें तो आई हुई हैं, परेशानियां आई हुई हैं, मुश्किलात तो हमारे सर पर मंडला रही है और हर तरफ से जुल्म के शिकार हम हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अल्लाह का जो मकसद है ये परेशानियां भेजने का, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? अगर हालात पर नजर डाली जाए तो मालूम है हर तरफ से जुल्म के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतने हालात होने के बावजूद भी मुसलमानों के अंदर तब्दीली आई या नहीं, उनकी जिंदगी का रुख बदला या नहीं, या जैसे पहले जिंदगी गुजार रहे थे अब भी उसी डगर पर चल रहे हैं। हम और आप अपना जायजा लें, अपने आस पड़ोस का जायजा लें कि जब हालात नहीं थे, परेशानियां नहीं थी, तो उस वक्त जिंदगी कैसे गुजार रहे थे। हालात आए, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, तो क्या अब जिंदगी के अंदर तब्दीली आई? अगर हम गौर से देखेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे हम पहले मस्ती की जिंदगी गुजार रहे थे, उसी तरह अब भी मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। हालात की वजह से हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। पहले भी हमारी मस्जिदें वीरान थी, आज भी मस्जिदें उसी तरह वीरान हैं। पहले भी हमारे नौजवान गलत रास्ते पर चल रहे थे, इतने हालात आने के बावजूद भी उसी डगर पर चल रहे हैं। पहले भी हम दीन से दूर थे, अल्लाह से दूर थे, दीनी तालीम से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे, और इन तमाम हालात के आने के बावजूद भी हम आज भी उसी तरह हैं। कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ रोना रोते हैं, शिकवा करते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, फलां जगह मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। सिर्फ हम शिकायत करते हैं, रोना रोते हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आती। इन तमाम हालात से पहले भी मस्जिदें खाली होती थी और आज भी मस्जिदों का वही हाल है। आज भी मस्जिदों में वही नमाजी हैं। इतने हालात आने के बावजूद भी नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। अब भी अल्लाह के इस हुक्म को, नमाज को अदा करने वाले बढ़े नहीं, बल्कि जैसे पहले थे वैसे ही चल रहे हैं। तो अल्लाह तो मुसीबत इसलिए भेजते हैं, परेशानी इसलिए भेजते हैं ताकि बंदा समझ जाए, मुसीबत को देख करके समझ जाए कि अभी तो अल्लाह ने थोड़ा सा मजा चखाया है, जब अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसने लगेगा तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। तो अल्लाह थोड़ा सा मजा चखाते हैं ताकि बंदा समझ जाए। अल्लाह अजाब देना नहीं चाहते, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते, अल्लाह किसी को अजाब देना नहीं चाहते। लेकिन बंदा जब गलत रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह फिर भी ये चाहते हैं कि मेरा बंदा किसी तरह फिर से सही रास्ते पर आ जाए। उसके लिए थोड़ी सी परेशानी भेज देते हैं, थोड़ी सी मुसीबत भेज देते हैं, ताकि जब वो परेशान होगा और मुसीबत उसके ऊपर आएगी तो शायद वो समझ जाए, शायद वो सही रास्ते पर आ जाए, शायद उसकी जिंदगी का रुख बदल जाए।
اور پھر سے وہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ پریشان ہیں، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ہم جیسے پہلے تھے اسی طرح آج بھی مستی والی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح بھینس کے آگے بین بجائی جائے تو اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہی حال آج مسلمانوں کا ہے. کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسی بھی مصیبتیں آ جائیں، کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کوئی فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کا علاج کیا ہے، اس مصیبت کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی مدد ان حالات میں کیسے نازل ہوگی، اس کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں. ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، بلکہ جیسے پہلے تھے اسی طرح آج بھی گزار رہے ہیں زندگی. صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. آدمی بیمار ہو گیا، بس دن رات بیٹھ کر کے دعا کرتا رہے اور دوسروں سے بھی دعا کرواتا رہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے علاج کا اس کو نہ اپنائے تو پھر ممکن ہے اس آدمی کی موت ہو جائے گی لیکن وہ تندرست نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے اپنی قدرت سے بغیر دوا کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن قانون یہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے. قدرت الگ چیز ہے اور اللہ کا قانون الگ چیز ہے. اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، یہ قدرت ہے. اللہ نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے کہ عورت اور مرد کا نکاح ہوگا، اس کے بعد دونوں ملیں گے تب جا کر کے انسان کا وجود دنیا میں ہوگا. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا قانون ہے. اور قدرت کیا ہے کہ اللہ ان تمام کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے کر کے دکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر علاج کے بغیر دوا کے ٹھیک کر دے، وہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن طریقہ اللہ نے بتایا کہ بیمار ہو جاؤ تو علاج کراؤ، دوا لو، ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاؤ. ٹھیک اسی طریقے سے آج مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں تو صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہوگی، علاج بھی کرنا ہوگا. آج کتنے بزرگ دنیا میں اللہ والے دعا کر رہے ہیں اور ہم سب بھی دعا کر رہے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں، لیکن حالات بدل نہیں رہے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، مصیبتیں دور نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ صرف دعا پر ہم کام چلا رہے ہیں، جو اس کا علاج ہے، جو اس کا طریقہ ہے دوا کرنے کا، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو. کوئی آدمی اگر غلط راستے پر چل رہا ہے اس کو روکو، ٹوکو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ راستہ غلط ہے، اللہ کی نافرمانی والا ہے، اس کو اچھائی کی تعلیم دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بزرگ لوگ، تمہارے بڑے لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعا کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے یہ کام کرتے رہو. ہم خود بھی برائی سے بچیں اور جو برا کر رہا ہے اس کو برائی سے روکے، اس کو اچھائی کی تعلیم دے. یہ کام ہے کرنے کا. ہم غلط راستے سے لوٹ آئیں اور پھر سے اللہ کی فرما برداری والے راستے پر لگ جائیں، یہ کام ہے کرنے کا. تو جو کام کرنے کے ہیں جب تک وہ نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے. اتنے حالات آ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آئے دن. لیکن مسجد جیسے پہلے ویران تھی آج بھی ویران ہے. پہلے بھی فجر کی نماز میں 8-10 نمازی ہوتے تھے، ابھی بھی وہی حال ہے. پہلے بھی مسجدیں خالی پڑی رہتی تھی، ابھی بھی وہی ہے. تو صرف ہم دعا کر رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں.
علاج کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا نہیں رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ حالات بدل نہیں رہے۔ حالات ہمارے اسی وقت بدلیں گے جب ہم وہ کام کریں گے جس پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ کام کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، مصیبتیں دور ہوں گی، بلائیں ختم ہوں گی۔ تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ جہاں کہیں بھی حالات ہیں، ہمیں اور آپ کو وہ کرنا ہے جو ہمارے بس میں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے ہیں، طاقت سے زیادہ کام نہیں دیتے ہیں۔ آدمی کو اتنا ہی لوڈ دیا جاتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ اللہ کا یہی قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے تکلیف ہے، تو اللہ نے اس کو زبردستی نہیں کہا کہ نہیں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا، بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ بیٹھنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو اللہ نے زبردستی نہیں کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ لے، وہ بھی نہیں کر سکتا، آنکھوں کے اشارے کے ذریعے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں بنایا، تو ہمارے ذمہ جو کام ہے ہمیں بس وہ کرنا ہے۔ ہم باتیں وہ کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ بات ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس پر لمبی لمبی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں کس بات میں؟ اسرائیل کو کیسے اڑانا ہے، جو کہ ہمارے بس میں ہے نہیں، اور جو ہمارے بس میں ہے اس پر کوئی توجہ نہیں۔ ہمارے بس میں ہے کہ جب اذان ہو ہم فوراً تیار ہو کر مسجد میں آ جائیں نماز پڑھنے، اس سے ہمیں کسی نے نہیں روکا، دنیا کی کسی حکومت نے پابندی نہیں لگائی مسجد میں آنے پر، تو یہ کام کرنے کا ہے، ہم کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، تو یہ کام کر نہیں رہے۔ اور جو کام ہمارے بس کا نہیں ہے اس پر لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اتنے کا ہی مکلف بنایا جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے، اور دین کے دوسرے کام وہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ جو کام ہمارے بس کا نہیں اس پر فضول بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ تو ان حالات میں ہماری اور آپ کی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے، مصیبت پریشانیاں آنے کے بعد بھی اسی طرح زندگی گزاریں، تو پھر حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، اس سے بھی زیادہ پریشانیاں آئیں گی، اس سے زیادہ ظلم کے شکار ہم ہوں گے اگر ہم نے اپنے حالات نہیں بدلے۔ ہمارے نوجوانوں کے حالات بھی وہی ہیں، جیسے پہلے زندگی گزر رہی تھی مستی والی، اتنے سارے حالات، پریشانیاں، مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی وہی مستی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں خطرے میں ہے، گھر بار تباہ و برباد کر دیے گئے، خاندان کا خاندان ختم ہو گیا، مسجد اقصیٰ خطرے میں ہے، اس کو شہید کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ٹائیگر 3 دیکھنے جا رہے ہیں، اور دیکھ کر کے اس کے پوسٹر کے ساتھ سیلفی لے کر کے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، اپنے فیس بک پروفائل پہ لگا رہے ہیں، اسٹوری لگا رہے ہیں کہ ہم نے ٹائیگر 3 دیکھ لی، ماشاءاللہ بہت اچھی کہانی ہے۔ تو یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابابیل بھیج دے، اسرائیل ختم ہو جائے، فلسطین کے مسلمان پھر سے اپنی زمین میں آباد ہو جائیں، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، جو ظالم حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے یہ دنیا سے مٹ جائے، ہمارا راج ہو جائے، ہم کھلے عام اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہے، اور کام کون سے کر رہے ہیں؟ جس پر اللہ کی طرف سے اور عذاب نازل ہوگا، جس پر مصیبتیں آئیں گی، جس پر اور پریشانیاں آئیں گی، ہم اللہ کے قہر کو، اس کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کر رہے ہیں، اور خواہشیں کیا ہیں؟ کہ ہم اپنی حکومت قائم کر لیں، ہم ظالموں کا خاتمہ کر لیں۔ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ کتنی عجیب ہیں نادان دل کی خواہشیں یا رب، کتنی
عجیب ہے نادان دل کی خواہشیں یا رب، عمل تو کچھ بھی نہیں اور دل طلبگار ہے جنت کا۔ عمل تو کچھ کر نہیں رہے ہیں اور دل کیا چاہ رہا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے اور وہاں کی حوریں ہمارا استقبال کرے، ہمارے لیے سلام کرے، ہمارا ویلکم کرے، ہمارے سواگت کے لیے وہاں کی حوریں کھڑے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ اگر عمل ہم نے خراب کیے، اللہ کی نافرمانی والے کیے، تو پھر اللہ نے جلاد قسم کے فرشتے تیار کر رکھے ہیں ویلکم کرنے کے لیے۔ جنت میں انہی کا استقبال ہوگا جو دنیا میں جنت والے کام کر کے گئے ہوں۔ تو ہم پر حالات ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، امت مسلمہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، ہم فلمیں دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے فضول کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی زندگی کا رخ بدلنا پڑے گا۔ اللہ نے صرف 5 وقت کی نماز فرض کی ہے دن بھر میں، 24 گھنٹے اللہ نے دیے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ مشکل سے 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت لگے گا ساری نمازوں کو ملا کر کے، لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اور کام بھی کچھ نہیں ہے۔ دن بھر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لیکن 10 منٹ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اور خواہشیں کیا ہیں؟ لمبی لمبی خواہشیں، بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہم اپنی زندگی کا رخ نہیں بدلیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنے کا خیال پیدا نہیں ہوگا، اپنی زندگی بدلنے کی فکر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ حالات نہیں بدلتے جب تک انسان خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتا۔ جب تک مسلمان صحیح راستے پر چل رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کی مدد ان پر ہوتی رہتی تھی، اور جب سے مسلمانوں نے اپنا راستہ بدل لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی حالات، پریشانیاں، مصیبتیں ان پر ڈال دی۔ اب پھر اگر مسلمان حالات اپنی زندگی کے بدل کر کے پھر صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کی مدد آج بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد ختم نہیں کی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے آج بھی، لیکن ہم نے اپنی حالت بدل لی۔ جب ہماری حالت بدل گئی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں بھیج دی ہے تاکہ بندہ پھر سے سمجھ جائے، صحیح راستے پر آ جائے، اور میرا جو وعدہ ہے انعام دینے کا، مدد کرنے کا، وہ انہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ مصیبتیں بھی آتی ہیں ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ تو ان مصیبتوں میں گھبرانا نہیں، بزدل نہیں بننا، بس اپنی زندگی میں جھانکنا ہے کہ ہم کیا کیا کوتاہیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کریں، انشاءاللہ پھر سے اللہ کی مدد آئے گی اور سارے حالات ختم ہوں گے، پھر سے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرے، صرف شکوہ شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمازوں کی پابندی کرے، دینی تعلیم سے اپنا تعلق جوڑے، مسجدوں سے تعلق جوڑے، دینی جماعتوں سے تعلق جوڑے، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ڈال دے۔ انشاءاللہ آج بھی اللہ کی قدرت موجود ہے، سارے حالات ختم ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔